وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طلاق آیت نمبر 2 3 حصہ چہارم. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. پھر جب وہ اپنی مقررہ میعاد کے ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک لو یا انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کر دو، اور اپنوں میں سے 2 عادل مردوں کو گواہ بنا لو اور گواہی اللہ کے لیے قائم کیا کرو. ان باتوں سے اسی شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے. وہ اس کے لیے دنیا و آخرت کے رنج و غم سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے. بے شک اللہ اپنا کام پورا کر لینے والا ہے. بے شک اللہ نے ہر شے کے لیے اندازہ مقرر فرما رکھا ہے. سامعین کرام، سورہ طلاق آیت نمبر 2. وَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب عورت اپنی عدت کا وقت پورا کر لے تو فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس انہیں روک لو، بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے سے، او فارقوهن یا رخصت کر دو، بِمَعْرُوفٍ بھلے طریقے سے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور 2 گواہ اپنے میں سے بنا لو، اقیم الشہادۃ للہ، اور گواہی دو اللہ کے لیے. ذالکم یوعظ بہ، یہ طریقہ کار جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ. ومن یتق اللہ، اور جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ بتا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے اس
طریقے سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے گا، اعتماد کرے گا، تو فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ سامعین اکرام، حکمت کے موتی ہم تلاش کر رہے ہیں قرآن پاک کی آیات میں، اور خاص طور پہ سورہ طلاق میں۔ مضمون تو طلاق کا ہے، لیکن بنیادی طور یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف دعوت ہے۔ دیکھیں، انسان کے دنیا کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت نازل کی ہے، آپ کو معلوم ہے، اور اس انسان کی کامیابی جو ہے وہ اس میں ہے کہ یہ اپنے اوپر یقین کر لے اور اللہ پر یقین کر لے کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے، اور یوم آخرت کے دن کے لیے میں نے تیاری کرنی ہے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کو جو انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور یہی بنیادی وہ چیز ہے جو ہمارے آج کل ذہن میں نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں تو اول دنیا آخر دنیا، بس آپ دیکھ لیں، عام طور پہ ایک رویہ ہے، ایک رواج ہے کہ اول دنیا اور آخر دنیا۔ آخرت اس کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ روح، انسان اپنی روح کو پہچانتے ہی نہیں، اپنے آپ کو پہچاننے سے انکاری ہے۔ کسی بھی راہ چلتے ہوئے آدمی سے آپ پوچھ لیں، یا کسی پی ایچ ڈی ایم فل جس نے کیا ہوا ہے، جس کو ڈاکٹر کا آپ خطاب دے دیتے ہیں کہ بھئی تمہاری حقیقت کیا ہے، کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھیں جو ڈبل ایم آر سی پی ایس ہے یا ایف آر سی ایس ہے، جو بھی ہے، اس سے پوچھو کہ ڈاکٹر صاحب تمہاری حقیقت کیا ہے، تو مجھے نہیں خیال کہ کوئی ڈاکٹر الا ماشاء اللہ تو دیکھیں ہر جگہ ہوتے ہیں، اکثریت جو ہے اس سوال کا جواب دینے میں فیل ہو جائے گی۔ وہ پھر تفصیل پوچھیں گے کہ تمہارا مطلب کیا ہے، تو پھر تو تفصیل تم نے پوچھ لی تو پھر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ڈاکٹروں پہ میں وہ نہیں کر رہا، لیکن ہر پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ جاہل ہے۔ پڑھا لکھا ہے جاہل جو ہے، یہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے نا، یہ پڑھے لکھے جاہل بناتا ہے۔ یہ تو بس وہ نوکریوں کے لیے جو ہے آپ کو تعلیم دے دی جاتی ہے، آپ کبھی نقل سے پاس ہو جاتے ہیں، کبھی عقل سے پاس ہو جاتے ہیں، بس نوکری آپ کو چاہیے، اور تو آپ کو کچھ درکار ہی نہیں ہے۔ پیسہ، دنیا، نوکری، عہدہ، اس کے علاوہ ہماری کوئی سوچ نہیں ہے زندگی گزارنے کی۔ دیکھیں، اور یعنی مقصد تو کچھ اور ہے، یہ تو ضروریات ہیں۔ اگر ضروریات کو آپ نے مقصد بنا لیا تو آپ پھر فیل ہو جاتے ہیں، یعنی ہو جائیں گے، یقیناً فیل ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے ضرورت کو مقصد بنا لیا تو آپ پھر جو امتحان زندگی ہے اس میں فیل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے تو وہ یعنی ہنڈیا ہی توڑ دی ساری، جو آپ کا مقصد تخلیق تھا، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس لیے بنایا ہے اور جس لیے آپ کے لیے دنیا بنائی ہے، جس کے لیے یہ رسول و انبیاء بھجوائے ہیں اور یہ وحی بھجوائی ہے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، آپ نے وہ سارا نظام جو ہے تلپٹ کر دیا ہے۔ دنیا کو مقصود بنا کے آپ نے سارے نظام سے عملی طور پہ انکار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو مقصد وجود ہے، یعنی مقصد پیدائش ہے، اس کو آپ نے بس بیکار سمجھ لیا ہے، بس اسے آپ نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی ہے۔ بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں، اس مضمون پہ غور کریں، اور یہ جو آخری آیت نمبر ہم 3 پڑھ رہے ہیں، اس کا یعنی سرا شروع ہوتا ہے کہاں سے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہو۔ یہ ساری آیات جو ہیں، اس کا تھوڑا سا میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ صرف طلاق کے معاملات نہیں ہے۔ سامنے کا
اللہ کا تقوی آپ جب بھی یعنی اختیار کر لیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ پر ایمان لیا ہے، آپ نے یقین کر لیا کہ میری منزل تو اللہ ہے، آپ پھر اللہ تعالیٰ کے راستے پر آپ نے چلنے کا عزم بھی کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق، قرآن کے احکامات کے مطابق، اور مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں۔ تو اس طریقے سے پھر آپ نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ اب تقوی جو ہے، لباس تقوی آپ نے پہن لیا۔ یہ میں ماضی کی بات کر رہا ہوں نا، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ایمان باللہ اور یوم آخرت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا مقصد حیات بن گیا، اللہ کے راستے پر چلنا یہ آپ کا طریقہ بن گیا کہ میں نے تو اب اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور اللہ تک پہنچنا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو حوالے کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے۔ تھوڑی توجہ سامنے کریں اس میں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ اب وہ چاہیں گے جو اللہ چاہے گا، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق آپ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے آپ نے کر دیا، یعنی اپنی خواہشات نفس کو ختم کر کے اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کر لیا اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس کی تفصیل ہے لیکن پھر میں بعد میں بھی بتا دوں گا۔ لیکن یہ ہے کہ اب کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر بن جائے گا، اب اللہ تعالیٰ آپ کا دوست بن جائے گا، آپ کو ظلمت، شرک، کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت، علم اور معرفت کے نور کی طرف رہنمائی کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ دوست ہے، مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا یہ سفر طے کرائے گا، آپ نے عمل کرنا ہے۔ اب خود بخود یعنی آپ نے ظاہری شریعت کو قبول کر لینا ہے رہنما کی رہنمائی میں، باطنی طور پہ اب آپ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آ گئے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا نا۔ آپ اب اللہ کے دائر اختیار میں آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو نکالے گا تاریکی سے روشنی کی طرف۔ یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، انکار والوں کا جو ہے وہ تو اندھیرے ہی مقدر ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کا اب اعتماد اللہ تعالیٰ پہ ہو گیا زندگی گزارنے کے بارے میں۔ پہلے تو دیکھیں مختلف تفکرات لاحق ہوتے ہیں ہمارا، آج دیکھ لیں حال، تقریباً ہم ایک پریشان حال قوم ہے، ایک بدحال قوم ہے۔ ہم ظاہر کے بارے میں فکر مند ہیں، دولت مند جو ہے دولت کے بارے میں فکر مند ہے، کیسے اس کو سنبھال لیں، کیا کریں، اور بھی دولت چاہیے، جو دولت مند ہیں ان کو اور بھی چاہیے، کیونکہ حریص کا تو پیٹ پھر نہیں بھرتا دنیا سے۔ اچھا، جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی متفکر ہیں کہ بھئی کل کی روٹی کا کیا ہوگا۔ یہ سارا انسان جو ہے بدحال ہے۔ خوشحالی، اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے، جبکہ اللہ کی یاد سے تو اس نے منہ موڑ لیا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل میں بسا لیتے ہیں، اب ان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھرپور وعدہ کیا ہوا ہے ان کے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا۔ دنیا میں کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں کامیابی ایک اچھی زندگی جس کے نتیجے میں آخرت آپ کی اچھی ہو جائے۔ وہ ہم پڑھتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں حسنہ، افسوس سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی یہ ہم دعا پڑھتے ہیں تو ہماری نزدیک جو ہے وہ لعنتی دنیا ہوتی ہے۔ دنیا میں حسنہ سے ہماری مراد جو ہم نے اس سے اخذ کیا ہے وہ لعنتی دنیا ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، یہ وہ، یہ آپ کے مد نظر ہوتی ہیں، یہ بات غلط ہے۔ دنیا میں دنیا کی فراوانی جو ہے یہ حسنہ نہیں ہے۔
بسا اوقات یا بہت دفعہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے اس میں. فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ہمیں ہدایت دی ہے کہ تم جن کے پاس یہ مال اور اولاد کی فراوانی ہے، اس پہ تم تعجب نہ کرنا، بلکہ میرا یہ ارادہ ہے کہ ان مال اور اولاد کے ذریعے ان کو میں دنیا کی زندگی میں عذاب دوں. کبھی آپ نے خبر سنی ہوگی نا کہ بیٹے نے کوئی مطالبہ نہ ماننے پر والد کو قتل کر دیا. ایسی خبریں آتی رہتی ہیں. والد لگتا ہے بیٹے کو مار دیتا ہے، چچا لگتا ہے بھتیجے کو مار دیتا ہے، یا بھتیجا لگتا ہے چچا کو مار دیتا ہے. یہ یعنی مطلب الغرض یہ ہے کہ یعنی دنیا اگر اللہ تعالیٰ کی یاد آپ کے دل میں نہ ہو اور آپ نے اس سے منہ موڑ لیا ہو تو یہ دنیا آپ کی اچھی نہیں گزرے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بلکہ ہماری شامت اعمال ہے، یا ایک اللہ کا قانون ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا. تو زندگی میں بدحال، جب آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا آپ کی زندگی یقیناً بدحالی میں گزرے گی. اس کی میں زیادہ تفصیل نہیں کہ آپ معاشرے کا حال دیکھ لیں، ہر شخص پریشان ہے. آج یعنی جو وزیر اعظم ہے جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتے. یہ آج ہے 2019 مارچ کا مہینہ. آپ کو پتہ ہے کون وزیر اعظم ہے؟ وہ ایک جلن اور طیش اور یہ اور وہ، یعنی وہ ایک انداز گفتگو ایسا ہوتا ہے، اس عادت سے یہ جان ہی نہیں چھوڑا سکتا. تو بہرحال یہ میں آپ کو یعنی وزیر اعظم کی بات نہیں کر رہا، میں تمام معاشرے کی، کہ آپ بدحال ہوں گے. چاہے آپ ظاہری طور پہ جتنے بھی خوشحال ہوں لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا، پریشان حال ہوگا. یہ ایک شامت اعمال کی صورت میں ہوتا ہے. لیکن بہرحال ہم یہاں مومنین کا تذکرہ ہو رہا ہے اس آیت نمبر 2 اور 3 میں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. مشکلات تو آتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تو تمہارے ساتھ ہوں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. میں تمہارے ساتھ ہوں، مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دوں گا، تم فکر نہ کرنا. اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. اور میں تمہیں ایسے جگہ سے رزق دوں گا کہ تمہیں اس کا گمان بھی نہ ہو. رزق کے بارے میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ صرف پیسے ویسے نہیں ہیں، جو بھی آپ کی ضروریات ہیں وہ آپ کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا. اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ پر اعتماد اور توکل کریں. آپ کی مشکلات حل کرنے والا جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں دنیا کے یہ آسائشات جو ہیں یا مال و دولت جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مقبولیت کی نشانی ہو یا ضرور یہ اللہ تعالیٰ دے آپ کو. اصل آپ کا جو رویہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں. دنیا میں حسنہ کی بات کر رہا تھا کہ دنیا میں حسنہ کیا ہوتی ہے، یا جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں دنیا تو یعنی آپ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنا کام لے لے، اپنے دین کا کام لے لے، یہ دنیا میں حسنہ ہے. آپ کو نیک راستہ دکھا دے، آپ کو رہنما مل جائے، مقامی طور پر ایک سچے شخص کی صحبت مل جائے، آپ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں اچھے کام لے آپ کے ہاتھ سے، آپ خود نیک بنیں، دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کریں جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے. یہ دنیا میں حسنہ ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے. تو یہ حسنہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، دنیا میں بھلائیاں عطا فرمائے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی، نیک کام کیا ہے کہ آپ خود بھی سیدھے راستے پر چلیں
اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے کی طرف دعوت دیں۔ اور قرآن کی ایک آیت میں یہاں رک کے ضرور سناؤں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص کی بات سب سے اچھی ہے، یا کس سے من احسن، کس کی بات سب سے زیادہ اچھی ہے مقابلے میں اس شخص کے جو ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، خود بھی نیک راستے پر ہو، وقال اننی من المسلمین، اور اس کی کوئی یعنی وہ نہ ہو منصوبہ کہ میں نے لیڈر بننا ہے، یہ بننا ہے، وہ بننا ہے، نہیں، میں تو مسلموں کی جماعت کا ایک فرد ہوں۔ تو یہ شخص جو ہے، اب دیکھیں یہ ساری بھلائیاں اس میں اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دی ہیں۔ یہ بات ذرا غور کریں نا کہ ساری بھلائیاں جو ہیں اس شخص کو دے دی گئی۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ سے اچھا اللہ تعالیٰ نیکی کے کام لے، اور نیکی کے کام کی بھی میں نے اب کہ آپ خود اللہ کے راستے پر ہوں اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیں۔ یہ دنیا میں بھلائیوں کا خلاصہ ہے، مجموعہ ہے، بہت بڑی بھلائی۔ تو بہرحال تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، مومن کی امداد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ حقاً علینا نصر المؤمنین، حقاً علینا ننجی المؤمنین۔ مومنوں کی امداد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھ پہ لازم ہے، ان کی نجات مجھ پر لازم ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے، یہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، نہیں ان اللہ بالغ امرہ کہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام پورا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ مومن کی کامیابی دنیا اور آخرت میں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ۔ اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس کی طرف رجوع کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بہت اچھی زندگی عنایت فرمائے گا، اور ہر شخص کو یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں ایک اچھی زندگی دے گا، اور ہر شخص کو اس کی معراج تک پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ۔ یعنی آپ میں جو بھی صلاحیتیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت آپ کو اس کے معراج تک پہنچائے گا۔ ہر انسان کی معراج ہو سکتی ہے، دنیا میں آپ سے اپنا کام لے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ اللہ تعالیٰ کے دیکھیں وعدے ہیں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو ان اللہ بالغ امرہ، اپنا کام اللہ تعالیٰ پورا کر کے رہتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ یقیناً پورے ہوں گے۔ یہ بات بالکل جو ہے آپ نے آنکھیں بند کر کے یہ بات پہ یقین کر لینا ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ پورے ہو کر رہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ بس میں تو بس اور زیادہ نہیں کہہ سکتا کچھ، بہرحال قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ اب کب ہوگا؟ مثال کے طور پہ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہر چیز کے لیے میں نے ایک مناسب وقت اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، لہٰذا دیکھیں اللہ کے کام اللہ پہ چھوڑ دیں کہ کب امداد آئے گی اس کا انتظار نہ کریں، بس آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، تو بس آپ اللہ کے کاموں میں دخل نہ دیں، اپنا کام کرتے چلے جائیں اور زندگی گزار دیں۔ یقیناً کامیابی جو ہے آپ کے قدم چومے گی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اچھے دنوں کا انتظار نہ کریں، اچھا دن وہی ہے آپ کی زندگی میں جو اللہ کی اطاعت میں گزر گیا، وہ بہترین دن ہے۔
جو دن آپ کا اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرا وہ بہترین دن ہے، بس شکر اللہ کا۔ اپنا کام کرتے چلے جائیں، اللہ کے کام اللہ پہ چھوڑ دیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے کام اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پر واقف ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ اب یہ دیکھیں، یہ بڑی حکمت والی باتیں ہیں، اگر اس کو ہم سوچ سمجھ لیں اور اپنی زندگی کا ایک معمول اس کو بنا لیں اور اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان لا کے، پھر لباس تقوی اختیار کر کے، یعنی ایک محتاط طرز زندگی اگر آپ گزار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اللہ کے حکم، رسول کے طریقے، مقامی طور پہ ایک نگران کی نگرانی میں اگر آپ نے اپنا سفر اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اپنا سفر شروع کر دیا، اب بھروسہ کر لیں اللہ تعالیٰ پہ۔ اب جو ہے، جو کچھ پیش آئے اس پر صبر کریں، جو مصیبت ہو، تکلیف ہو، جو بھی ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، آپ اس پر صبر نہیں بلکہ شکر بھی کریں، کیونکہ یہ تو نعمتیں ہیں۔ تو بہرحال یہ یعنی میں تھوڑا سا آپ کو ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں کہ یہ آپ اپنے لیے ایک راہ عمل کے طور پہ اس کا ترجمہ، یعنی یہ مضمون جو ہے اپنے ذہن میں بالکل بٹھا لیں اسے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالکم یوعظ بہ، اس باتوں کی یعنی تقوی کی، اطاعت خداوندی کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لے گا، اللہ تعالیٰ اسے مشکلات سے نکلنے کا کوئی مخرج، کوئی راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس پر اس کو رزق دے گا جس سے، جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جس نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا۔ دیکھیں یہ بھروسے والی بات جو ہے، عمومی طور پہ بات یہ ہے، کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں، وہ کہتے ہیں نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، یہ عہدہ ہے، یہ خان صاحب کی جو ہے وہ یعنی ان کی چمچہ گیری ہے اور ان کی خوشامد ہے، اور یعنی غیر اللہ سے آپ نے توقعات باندھی ہیں، تو یہ تو توکل علی اللہ نہیں ہوا، اللہ پر توکل۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں مختصر طور پہ، اللہ پر اعتماد کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اب جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، جو آزمائش آئے، مشکلات آئیں، اس پر خوش ہوں، پریشان نہ ہوں۔ جو بھی مصیبت آئے آپ کہیں الحمدللہ، سبحان اللہ، کیونکہ یہ ساری امتحانات آتے ہیں، اس کے عوض جو ہے آپ کو اجر ملتا ہے۔ یہ نعمتیں ہیں، امتحانات جو ہیں یہ نعمتیں ہیں۔ یعنی امتحان میں یعنی امتحان کا موقع ان کو دیا جاتا ہے جو کالج میں داخلہ لے لیں، ایک مضمون میں پھر سال بعد محنت کریں۔ نکھٹو لوگوں کو وہ تو اہل ہی نہیں ہوتے امتحان میں بٹھانے کے، نکھٹو لوگ۔ خیر بہرحال یہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام پورا کر کے رہتا ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، یہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنانا تھا، وہ بچپن میں انہوں نے خواب دیکھا تھا نا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ تو وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا تو وہ بادشاہ بنا دیا، اللہ نے اپنا فیصلہ۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس، سورہ یوسف میں یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ ہر کام، اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. آج ترجمہ سنا دیں بس. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ عورتیں اپنی عدت کے خاتمے پر پہنچیں. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو، یعنی بیوی بنا لو. او فارقوهن بمعروف، یا جدا کر دو معروف طریقے سے. واشہدوا ذوی عدل منکم، اور شہادت دیں اس بات پر، اس معاملے کی، یعنی اگر آپ دوبارہ وہ کر رہے ہیں تو دو گواہ ہونے چاہیے. وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی دو اللہ کے واسطے. ذالکم یوعظ بہ، اس بات کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ومن یتق اللہ، اور جس نے بھی تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کیا. یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ اس کے لیے بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق دے گا جہاں سے اس کا امید بھی نہ ہو، گمان بھی نہ ہو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جس نے بھی اعتماد کر لیا اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. اب نوح علیہ السلام، میں عرض کرتا ہوں، نوح علیہ السلام کی قوم کا یعنی 600 سال تقریباً ڈھیل دی گئی ان کو، لیکن آخر کار عذاب آ گیا. موسیٰ علیہ السلام 30 سال تک فرعون کے مصر میں رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن آخر جو ہے 30 سال بعد وہ عذاب آیا. اسی طرح ہر قوم کے لیے لکل امت اجل، ہر کام کا ایک فیصلے کا ایک وقت ہوتا ہے. تو بہرحال یہ باتیں جو ہیں ذرا ذہن میں رکھے. اور اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Once they have reached their term, either retain them honorably or separate from them honorably, and call to witness 2 just people from among you, and give upright testimony for God. By that is exhorted whoever believes in God and the last day, and whoever fears God, He will make a way out for him. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. And will provide for him from where he never expected. Whoever relies on God, He will suffice him. God will accomplish His purpose. God has set a measure to all things. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.